السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذونا کیا تم مذاق کرتے ہو ہزوا یعنی کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ قال کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ ان اکونا یعنی اگر میں ایسا کر رہا ہوں ان اکونا تو میں ہو جاؤں گا من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ یہاں پر جو واقعہ ہے اس کی تفصیل پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اچھا یہاں پہ ایک بات ہے، یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ اس واقعے کے بعد ہی اس سورہ کا نام سورہ البقرہ یعنی بقرہ یعنی گائیں، تو بقرہ گائے کا واقعہ، تو اس میں یہاں سے یہ گائے کا واقعہ شروع ہوتا ہے ان آیتوں سے۔ تو کیا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا حکم دیا؟ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا، وہ آپس میں لڑنے لگے کہ یہ کس نے قتل کیا، ایک شخص اس کا آدمی کا قتل ہو گیا، تو ایک دوسرے پر کرنے لگے کہ تم نے مارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ کا جو حکم تھا وہ ان کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا بعض حصہ یعنی اس کا بعض ماس اس مقتول جو قتل ہوا تھا اس کے اوپر رکھو، تو وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوگا اور وہ بتائے گا اپنے قاتل کا نام۔ تو یہاں پر اس لیے اس چیز کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر گائے کو ہی ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا؟ کیونکہ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ حکم دیا کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے وہ بچھڑے کو معبود بنا چکے تھے، اور ابھی بھی ان کے دلوں میں گائے کو لے کر جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے کہ کیا وہ اسے ذبح کریں گے، اور اللہ کو تو بے شک پتہ ہے ان کے دلوں کا حال، لیکن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لانا چاہتے تھے کہ کیا ابھی بھی گائے کو لے کر ان کے دلوں میں جو گائے کی طرف سے محبت ہے، وہ اس کی جو تعظیم ہے وہ باقی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کو ہی ذبح کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ لوگ الٹا کیا کر رہے ہیں، سوال پہ جواب تو دیا نہیں بلکہ سوال کرنے شروع کر دیے کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ ہم گائے کو ذبح کریں۔ یعنی ایک تو نبی کبھی کسی سے مذاق نہیں کرتے، کیونکہ مذاق جو ہوتا ہے وہ جھوٹ کا کافی بڑا حصہ ہوتا ہے، تو نبی کی یہ صفات نہیں ہے کہ وہ مذاق کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں مذاق کر رہا ہوں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ جو مذاق ہے یہ جاہلوں کا کام ہے، دوسروں کا مذاق اڑانا یہ کس کا کام ہے، جاہلوں کا، اور یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس علامت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے۔ تو آگے کی آیتوں میں ہم سورہ بقرہ جو نام اس سورت کا ہے اس کے واقعے کے بارے میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔